ڈرامہ سیریل ڈین کی آنے والی قسط بہت ہی دھماکے دار ہونے والی ہے، کیونکہ اب آنے والی قسط میں نہال ذکیہ کا اصلی چہرہ زوار سائیں کے سامنے لے آئے گی۔ اب فوزیہ کی چال میں ذکیہ پھنس جائے گی اور سارا کیا دھرا نہال کا ہوگا۔ نہال ذکیہ کو پھنسا دے گی۔ اب زوار سائیں ذکیہ اور فوزیہ دونوں کے ساتھ کیا کرنے والے ہیں اور نہال کیسے ایک ایک کر کے سب سے بدلہ لے گی، یہ جاننے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کریں۔ ابھی تک نہال صرف چالیں ہی چال رہی ہے کہ کسی طرح زوار سائیں کو اپنے قابو میں کر لے۔ جہاں زوار سائیں شباب کے آگے ابھی تک کھڑا ہو چکا ہے، لیکن نہال کے لیے وہ کھڑا ہونا نہیں چاہتا۔ جہاں شباب، زوار سائیں اور حنین کو ایک ساتھ دیکھ کر نہال کے بھی تن بدن میں آگ لگ گئی ہے اور نہال کو یاد آ گیا ہے کہ اسے اپنا بدلہ لینا ہے۔ زوار سائیں شباب کے ساتھ باہر گھومنے چلا تو گیا، لیکن اس کے دل و دماغ میں ابھی تک میشا ہی گھوم رہی ہے۔ جیسے ہی زوار سائیں واپس آئے گا تو سیدھے میشا کے پاس جائے گا اور میشا سے کہے گا کہ میں نے شباب سے بات کی ہے، لیکن تم جانتی ہو وہ اپنے بچے کو کسی کو ہاتھ لگانے نہیں دیتی۔ میں نے تمہیں بہت مشکل سے رکھا ہے، تم کوشش کیا کرو کہ وہ تم پر غصہ نہ کرے اور نہ ہی ایسی کوئی بات کرے۔ یہ سب کچھ اب تم پر ڈیپینڈ کرتا ہے میشا، کیونکہ میں اسے کچھ نہیں کہہ سکتا، آخر وہ بچے کی ماں ہے۔ جہاں میشا کہے گی کہ اگر صرف آپ کا ساتھ ہو تو وہ مجھے کبھی بھی اس گھر سے نہیں نکال سکتی۔ آپ جانتے ہیں کہ مجھے نوکری کی کتنی ضرورت ہے، اگر آپ ساتھ دیں تو شباب میم مجھے کبھی یہاں سے نہیں نکالے گی، بس میرے ساتھ آپ کا ساتھ ہونا چاہیے۔ میں کوشش کرتی ہوں کہ شباب میم کو مجھ پر غصہ نہ آئے، لیکن وہ آج کل چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ کرنے لگی ہے، کبھی کبھی تو خود ہی بے ہوش ہو جاتی ہے۔ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ زوار یہ سب کچھ سن کر حیران ہو جائے گا اور میشا سے پوچھے گا کہ تمہیں یہ سب کیسے پتہ ہے؟ اگر کوئی مسئلہ ہے شباب کو تو میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں گا، اس نے تو مجھے کچھ نہیں بتایا۔ میشا کہے گی شاید میرا وہم ہو، مجھے ایسا محسوس ہوا کہ وہ تھوڑی دیر بعد سو جاتی ہے اور بہت غصہ کرنے لگتی ہے۔ پھر زوار جا کر شباب کو سمجھائے گا کہ پلیز اس کے ساتھ اچھے سے پیش آیا کرو، وہ حنین کی نینی ہے، اسے سنبھالتی ہے، اگر تم اس پر بھروسہ نہیں کرو گی تو وہ بچے کا خیال کیسے رکھے گی؟ اور مجھے اس نے بتایا ہے کہ تمہاری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں رہتی، تم زیادہ دیر بچے کو سنبھالتی رہتی ہو، اسی لیے تمہاری طبیعت خراب ہو رہی ہے ابھی، اور اسی وقت حنین کو اسے دے دو اور میرے ساتھ چلو۔ پھر زوار میشا کی ہاتھ میں حنین کو دے دے گا اور حنین کو پا کر میشا بہت خوش ہوگی۔ یہاں پر میشا حنین سے کہے گی تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری ماں واپس آ گئی ہے اور اب اس گھر کی ایک ایک اینٹ کو اکھاڑ کر باہر پھینکے گی، تمہاری ماں تمہیں اپنے ساتھ لے جائے گی۔ میں اپنا بدلہ لینے واپس آئی ہوں، جنہوں نے تمہیں مجھ سے چھینا تھا اب میں ان سے ان کی زندگیاں چھین لوں گی، تم دیکھتے جاؤ بیٹا میں ان سب کے ساتھ کیا کرتی ہوں۔ جیسے ہی میشا باہر نکلے گی تو ذکیہ کو شباب کی چائے میں آخری تعویذ ملاتے ہوئے دیکھ لے گی۔ اسی وقت میشا ذکیہ کی ویڈیو بنا لے گی۔ جیسے ہی ذکیہ میشا کو آتے دیکھے گی تو میشا سے کہے گی کہ یہ چائے شباب نے منگوائی ہے، جاؤ جا کر دے دو۔ میشا اپنی چالاکی چلائے گی اور شباب کی چائے میں کوئی دوا ملا کر دے دے گی۔ جیسے ہی شباب وہ چائے پیے گی اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو جائے گی اور وہیں بے ہوش ہو جائے گی۔ زوار کا نام پکارتی رہے گی۔ زوار جیسے ہی شباب کو بے ہوش دیکھے گا تو فوراً اسے اٹھا کر ہسپتال لے جائے گا۔ ڈاکٹر بتائیں گے کہ شباب کو کسی نے زہر دیا ہے اور وہ بھی بہت تیز زہر۔ زوار گھر آ کر سب سے کہے گا کہ سچ سچ بتاؤ کس نے شباب کے کھانے میں کچھ ملایا ہے، میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ ذکیہ یہ سب سن کر ڈر جائے گی اور فوراً فوزیہ کے پاس جائے گی اور کہے گی کہ تمہیں پتہ ہے اس تعویذ کے بعد شباب کی حالت بہت خراب ہو گئی ہے، زوار بھائی اسے ہسپتال لے گئے ہیں اور انہوں نے قسم کھائی ہے کہ جس نے بھی یہ کیا ہے وہ نہیں چھوڑیں گے۔
تم نے مجھے کہاں پھنسا دیا ہے فوزیہ؟ فوزیہ کہے گی کہ تعویذ میں کچھ نہیں تھا، تم اچھی طرح جانتی ہو، 2 دن سے دے رہے ہیں، کچھ ہوتا تو پہلے دن ہوتا۔ ذکیہ کہے گی میں نے تو اس ڈائن کو کہا تھا جا کر چائے شباب کو دے دو، مجھے لگتا ہے کہ اس نے کچھ ملا دیا۔ فوزیہ کہے گی کہ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو کیا پتہ تم نے وہ چائے بنائی یا کچھ ملایا، اگر ملا ہے تو اسی لڑکی نے ملایا جو نینی ہے، فکر نہ کرو میں سب سنبھال لوں گی۔ صبح ہوتے ہی فوزیہ میشا کو دیکھ کر غصے میں آ جائے گی اور کہے گی کہ تم نے یہ سب کچھ کیا ہے، تم نے شباب کے کھانے میں کچھ ملایا ہے۔ میشا کہے گی کہ کیوں پوچھ رہی ہو، وہ میرے مالک ہیں، میں اپنے مالکوں سے غداری نہیں کرتی۔ فوزیہ کہے گی کہ اگر وہ مالک ہیں تو ہم کیا ہیں؟ میشا کہے گی نہیں تو میں سوچ رہی ہوں کہ آپ لوگ کیا ہیں، یہ گھر تو آپ کا ہے ہی نہیں، آپ کے بھائی کا ہے، آپ دونوں بہنیں سانپ کی طرح یہاں بیٹھی ہوئی ہیں، کیوں دفعہ نہیں ہو جاتی؟ یہ سن کر فوزیہ طیش میں آ جائے گی اور میشا کو تھپڑ مارنے لگے گی، لیکن میشا اس کا ہاتھ پکڑ لے گی اور کہے گی کہ اگر آئندہ مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی تو یہ ہاتھ توڑ دوں گی، تمہارا کھیل شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائے گا، تم نے مجھے نیچا دکھانے کی کوشش کی، اب میری باری ہے، اب تم دیکھنا میں تم دونوں کے ساتھ کیا کرتی ہوں۔ میشا وہاں سے چلی جائے گی لیکن فوزیہ غصے میں بھری ہوگی۔ زوار سائیں دوبارہ واپس آ کر سب سے پوچھیں گے کہ آخر شباب کے کھانے میں زہر کس نے ملایا؟ ذکیہ کہے گی ہمیں کیا پتہ، ہم نے تو آج تک چائے نہیں بنائی، یہ تو نوکر یا نینی لے کر جاتی ہے، اس نے ملایا ہوگا۔ میشا کہے گی کہ اگر بات مجھ پر آ ہی گئی ہے تو میں سچ کیوں نہ بتا دوں، زوار سائیں میں نے خود انہیں چائے میں کچھ ملاتے دیکھا تھا، مجھے لگا وہ چینی ملا رہی ہیں، لیکن وہ کوئی پرچی میں لپٹی چیز تھی، مجھے پتہ ہوتا کہ یہ چائے شباب بی بی کے لیے ہے تو میں فوراً روک دیتی۔ پھر میشا زوار کو ذکیہ کی وہ تصویر دکھا دے گی جس میں وہ چائے میں کچھ ملا رہی تھی اور کہے گی کہ یہ ہے آپ کی بہن کی سچائی۔ زوار یہ سب کچھ سن کر غصے میں آ جائے گا اور کہے گا ذکیہ اپنا بیگ پیک کرو، اپنے شوہر اور بچوں کو لو اور یہاں سے نکل جاؤ، مجھے اب تم یہاں نظر نہیں آنا چاہیے۔ میشا کی چالاکی سے ذکیہ کا کام تو تمام ہو جائے گا، اب بچیں گی فوزیہ۔ اب فوزیہ کا بھی وقت آنے والا ہے، ہو سکتا ہے ذکیہ ہی فوزیہ کا بھی راز فاش کر دے، آپ کا کیا خیال ہے؟ دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو سبسکرائب کر لیں تاکہ نئے اپڈیٹس کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔